پریوں کی کہانی سے پرے میلیفیسنٹ۔ یہ کہانی ایک میلیفیسنٹ کی ہے جو ایک خوبصورت سے جادو کے جنگل کی پری ہے۔ اس کا جادوئی جنگل نہایت ہی خوبصورت تھا۔ میلیفیسنٹ کو اپنے جادو کے جنگل سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اپنے جادو کے ذریعے اس نے جادوئی جنگل کو مزید خوبصورت بنا لیا تھا۔ اپنی جادوئی دنیا میں کھوئی ہوئی میلیفیسنٹ کو صرف اپنے جادوئی جنگل کی فکر رہتی تھی، مگر ایک شام ایک خوبصورت سا شہزادہ جس کا نام پرنس اسٹیفن تھا، وہ شکار کے لیے اسی جادوئی جنگل میں پہنچا۔ اسٹیفن ایک خود غرض اور لالچی سا شہزادہ تھا، مگر میلیفیسنٹ ایک ہمدرد پری تھی۔ میلیفیسنٹ نے جیسے ہی شہزادہ اسٹیفن کو دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی، کیونکہ وہ اس کا جادوئی جنگل تھا۔ اس نے اسے غصے سے بولا، اے آدم زاد، یہ میرا جادوئی جنگل ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ جو بھی یہاں آنے کی ہمت کر پائے میں اس کا خاتمہ کر دیتی ہوں۔ ابھی کی ابھی یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہ ہوگا۔ شہزادہ اسٹیفن نے اسے جواب دیا، اے پرستان کی خوبصورت پری، مجھے معلوم نہ تھا اس لیے جنگل میں چلا آیا، مگر میں تمہارے جنگل کو کوئی بھی نقصان دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مجھے یہ جنگل بہت پسند ہے، مجھے یہاں آنے سے مت روکو۔ تب میلیفیسنٹ مان گئی اور اس نے جنگل میں آنے کے لیے اجازت دے دی۔ اسی طرح کچھ ہی عرصے میں ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی، اور وہ دوستی کب محبت میں بدل گئی یہ وہ دونوں بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک دن شہزادے اسٹیفن کے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ میلیفیسنٹ کے پروں میں ایک خاص قسم کا جادو تھا، وہ اس سے اڑنے کے کام کے ساتھ ساتھ بہت سارے جادو کرتی تھی۔ اس کے پاس ہر طرح کی طاقت تھی جو پروں کا استعمال کر کے وہ کر سکتی تھی۔ میلیفیسنٹ کی طاقت اور اس کے جادو کو دیکھ کر اسٹیفن کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے میلیفیسنٹ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنا سارا جادو مجھے دے دے۔ میلیفیسنٹ نے شہزادے اسٹیفن کو بہت پیار سے سمجھایا کہ وہ پری ہے اور وہ ان پروں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف یہی پر ہیں جن کی طاقت کی وجہ سے وہ سارا کام کرتی ہے۔ وہ کبھی اڑ بھی نہیں پائے گی اور نہ ہی اپنے خاندان سے کبھی مل پائے گی۔ میلیفیسنٹ نے شہزادے اسٹیفن سے بولا کہ تم مجھ سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہو، میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھ سے میری یہ طاقت مت چھینو۔ شہزادہ اسٹیفن کو میلیفیسنٹ کی اس طرح انکار پر بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو کر واپس اپنے وطن پہنچا۔ کچھ دن تو شہزادہ واپس جنگل میں نہیں آیا۔ میلیفیسنٹ بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو گیا ہو، مگر ایک شام میلیفیسنٹ آرام کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی شہزادہ اسٹیفن وہاں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میلیفیسنٹ آرام کر رہی ہے تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میلیفیسنٹ کے پروں کو کاٹ دیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ مجھے انکار کر رہی تھی، اب دیکھتا ہوں تمہاری طاقت کیسے تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ کے بعد وہ زور زور سے ہنسا اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میلیفیسنٹ کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کے پر غائب ہیں۔ تکلیف کے مارے زور زور سے چلانے لگی۔ میلیفیسنٹ زور زور سے چلانے لگی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسٹیفن، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ پر کٹنے کی وجہ سے میلیفیسنٹ بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی شکتی تھی، نہ ہی وہ اڑ سکتی تھی، نہ کوئی جادو کر سکتی تھی۔ دوسری طرف اسٹیفن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام اروڑا تھا۔ اس کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، تبھی میلیفیسنٹ وہاں پہنچی۔ جب اس نے اس بچی کو دیکھا تو اسے بچی سے نفرت ہو گئی۔ انتقام کی آگ میں بھڑکی ہوئی میلیفیسنٹ اس سوچ میں تھی کہ سب سے پہلے تو اسٹیفن کو اس کی بچی سے جدا کر کے اسے جدائی کا غم دے گی، اور پھر اس کے بعد جب اسٹیفن کی بچی 16 برس کی ہوگی تو اسٹیفن نے جو اس کے پر کاٹ کر دولت جمع کی تھی، وہ ساری دولت اپنی بیٹی کے نام کرے گا، جس سے وہ اس کو ساتھ لے جائے گی اور اس کی دولت بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ اروڑا کو جان سے مار ڈالے گی۔ اس نے اس بچی کو اٹھا کر جنگل میں ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس نے سارے جنگلی جانوروں کو حکم دیا کہ تم سب اس کی 16 برس تک حفاظت کرو گے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح اروڑا جو چھوٹی سی معصوم بچی تھی، وہ ان جنگلی جانوروں میں پلنے بڑھنے لگی۔ ادھر شہزادہ اسٹیفن کا رو رو کر برا حال تھا۔ میلیفیسنٹ بھی جنگلی جانوروں کے ساتھ ساتھ اس بچی کی خود بھی حفاظت کرتی رہی۔ وہ چھوٹی بچی میلیفیسنٹ کو پری ماں کہنے لگی۔ پہلے تو میلیفیسنٹ کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی گئی۔ کب وہ نرمی محبت میں بدل گئی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ معصوم سی بچی بہت پیاری لگنے لگی، مگر جب اسے اپنا انتقام یاد آتا تو وہ اس معصوم بچی سے نفرت کرنے لگی۔ اسی کشمکش میں 16 برس بیت گئے۔ اسٹیفن کی بیٹی چھوٹی سی بچی سے 16 برس کا سفر طے کر کے ایک نوجوان لڑکی بن گئی۔
मेलेफिसेंट के इंतकाम का वक्त आ चुका था। उस रोज मेलेफिसेंट जंगल से गायब हो गई। इतने में अरोड़ा की आंख खुली तो वो जंगल में अपनी परी माँ को ढूंढना शुरू हो गई। वो तितलियों के साथ खेलने लगी, तितलियों से बातें करती रही और फिर अपनी माँ को भी ढूंढ रही थी। उसे परी माँ नहीं मिली तो वो परेशान होकर चिल्लाने लगी, परी माँ तुम कहाँ चली गई हो? की आवाजें सुनकर मेलेफिसेंट की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बदले को भूल चुकी थी क्योंकि आज 16 बरस के बाद उसे परी माँ फिर से पुकारा गया था कि नफरत की आग बुझ चुकी थी। इधर अरोड़ा गम के मारे निढाल हो चुकी थी। अपनी माँ को इस तरह गायब देखकर बहुत परेशान थी। अरोड़ा की ये हालत देखकर मेलेफिसेंट खुद को रोक न पाई और उसके सामने आ गई। जैसे ही वो उसके सामने आई, अरोड़ा की नज़र जैसे ही अपनी माँ पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुई और वो उसकी तरफ भागने लगी। इधर मेलेफिसेंट उसको गले लगाने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर वहाँ बूढ़ा स्टेफन पहुँच गया। उसने आओ देखा ना ताओ, ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, ना अपनी बेटी से मिला और फौरन तीरों की बरसात उसने मेलेफिसेंट पर कर दी। तीरों की बरसात को ताब न लाते हुए मेलेफिसेंट ने अपनी जान दे। उसकी किरचियां हवा में उड़ने लगी। इधर अरोड़ा जो ये सब देख रही थी, वो अपनी माँ को इस तरह देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। स्टेफन ने उसे कहा कि वो तुम्हारी दुश्मन है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरोड़ा ने अपने वालिद से कहा कि तुम मेरे बाप नहीं हो, वो मेरी माँ थी। उसने अपने बाप को सब कुछ बताया कि किस तरह मेलेफिसेंट ने उसकी हिफाजत की और उसे कितने प्यार से रखा था। अपनी माँ की मौत के साथ साथ अरोड़ा भी इस दुनिया से चल बसी। वो अपनी माँ के गम को बर्दाश्त न कर पाई और जमीन पर गिरकर अपनी जान दे दी। स्टेफन आज भी खाली हाथ रह गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने एक बेटी को भी खो दिया और अपनी बहुत प्यार करने वाली परी को भी खो दिया। शहजादे स्टेफन के पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वो पागल हो गया और पागलों की तरह गलियों में घूमने लगा। उसकी भी कोई जिंदगी नहीं थी। उसने अपने किए की सजा भुगत ली थी।